میک شور کریں، آپ اپنی فیملی سے سٹارٹ کریں کہ کوئی جس کے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہیں، بیوہ ہے، نہیں مان سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ ایکسٹرا چلے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے نکلا ہوا ہے، اور آپ سوچیے ذرا اس کے کتنا بڑا اجر ہے۔ اور عبداللہ بن مسلمہ، ان کا خیال ہے کہ مالک رحمہ اللہ علیہ فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے قیام کرنے والے کی طرح ہے، کہ وہ شخص جو کسی بیوہ کی مدد کرنے نکلتا ہے نا، وہ ایسے ہیں جیسے پوری قیام اللہ کی راہ میں پورے دن آپ سوچے قیام کرنے کی طرح ہے، جو نہ تو وقفہ کرتا ہے اور نہ ہی تھکتا ہے، اللہ اکبر، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ ہی نہیں چھوڑتا۔ کتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جو رات بھر عبادت اور پورا دن روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ تو اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا اجر، اور کوشش کریں۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے، سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیسوں سے نہیں مدد کر سکتے، تو آپ دیکھیں کہ آپ ان کو کس طرح سے، آپ ان کی کون سی ضرورت ہے جو آپ ان کی کسی طرح سے بھی پوری کر سکتے ہیں۔ کسی کو کہہ کے آپ، وہ کہتے ہیں نا کہ جو دوسروں کو کہہ کے بھی ہیلپ کراتے ہیں تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی اصل کی توفیق عطا کر دے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی حدیث جب میں آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں، صرف اس لیے کہ سر ریمائنڈر، کہ ہمیں ایک دم سے یاد آ جاتی ہیں کہ یہ چیزیں اگر ہم کر رہے تھے تھوڑی دیر رکے تو ہم دوبارہ سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور کر لیجیے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب، اب ہم آتے ہیں سورۃ ہود کی طرف۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ ہود شروع کریں گے۔ اچھا، سورۃ ہود جو ہے نا، یہ مکی دور کی سورہ، جیسے ہمیں سورہ یونس پڑھی تھی، سورۃ یونس کے بالکل اس کے فوراً بعد سورۃ ہود نازل ہوئی تھی۔ اور یہ دور کون سا تھا؟ مکی دور کا آخری دور تھا، جس میں پہلے بھی سورہ یونس میں ہم نے اتنا پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا مشکل تھا وقت یہ، اور صحابہ پہ بھی اتنا ہی مشکل تھا، لیکن سورۃ ہود میں آپ کو لگے گا کہ اس سے نہیں زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر، کیسے شکر کرنا ہے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان، ہر چیز کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ سورہ یونس سے بڑھ کے حکم آپ کو ملیں گے، زیادہ بلکہ سخت جس کو کہنا چاہیے نا احکامات میں، آپ کو وہ نظر آئیں گے۔ اور سورۃ ہود جو ہے نا، اس کا نام یوزلی آپ دیکھیں جو صورتوں کے نام ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نبی کے بارے میں ہی ساری صورت میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ بات ہوتی ہے، لیکن سورۃ ہود میں کیونکہ ہود علیہ السلام کا ذکر 5 مرتبہ آیا ہے، اور اسی ایک سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے عاد، اس کا ذکر کیا کہ یہ ان کی قوم تھی۔ تو اس لیے بھی تھوڑا سا ریلیٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ سورہ جو ہے اس کا نام شاید اس لیے رکھا گیا تھا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی داڑھی مبارک میں ایک دو بال سفید ان کو نظر آیا، تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ آپ اب بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابوبکر مجھے سورۃ ہود اور اس کی بہنیں، جس میں انہوں نے کہا سورۃ المرسلات، اما یتساءلون، سورۃ واقعہ، اور اذا الشمس کوورت پڑھ کے دیکھیے گا، یہ سورہ آنیسٹلی جان نکل جاتی ہے۔ اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت بہت پیاری ہے۔ تو ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس سورہ میں ایک اور میں چیز دیکھ رہی تھی کہ اس میں 16 کلمات ہیں، اور اس میں جو حروف ہیں، دیکھیں ایک حرف پڑھنے پہ کتنی نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں نا، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر دے۔ تو اس کے اندر 7817 حروف ہیں، لیٹرز ہیں۔ تو اس سورت کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کا کیا میننگ ہے، ہمیں نہیں پتہ، کسی حدیث سے اس کا کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے۔ اور ایک اس میں یہ مفسرین جو لکھتے ہیں اس کے بارے میں، ان کا یہ کہنا ہے، دیکھیں بعض لوگ نا یہ سارے حروف مقطعات کٹھے ایک جگہ پہ لکھ کے کہتے ہیں جی اس سے برکت ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا اپنے پاس سے ہم لوگ بنا دیتے، کوئی حدیث میں ایسی چیز نہیں ملتی ہے کہ یہ کیوں ہے۔ لیکن ایک مفسرین کی ایک رائے ہے، کیونکہ آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ مشرکین مکہ تھے، یہود تھے، یا وہاں پہ عیسائی جو بھی تھے، کسی نے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کویسچن ہی نہیں پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جو پہلے حروف مقطعات پہلے شروع میں آپ دیکھیں الف لام میم آیا تھا، یہ ایسے حروف مقطعات آتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس زمانے میں کلام کرنے کا جو طریقہ تھا نا، اس میں سے اس طرح سے تھا کہ شاید پہلے اسی طرح سے کلام کا آغاز ہوتا تھا، اس لیے کسی کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی کہ یہ کیا مطلب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الف لام میم کے بارے میں کہ یہ
ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 حروف ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. تو اس لیے بھی ایک تو پیار آتا ہے کہ دیکھو صرف الف لام را پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کر دے. تو اب شروع کرتے ہیں. کتابوں، ایک کتاب ہے. کتابوں یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں احکمت آیاتہ، کہ پختہ کی گئی ہے آیاتہ، اس کی آیات. اللہ اکبر. دیکھیے احکمت کو آپ دیکھیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں، جیسے ہم یہ آیت پڑھیں گے تو ہمیں تو یقین ہی ہے نا، ہم تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کی پختہ آیات ہے تو پختہ ہی ہیں آیات. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کب نازل ہو رہی تھی؟ مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیش کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی خصوصیات بیان کی، قرآن کی صفت بیان کی کہ یہ قرآن ان کے سامنے جب آپ بیان کریں گے کہ یہ میں کیا تمہارے سامنے وحی کو لے کے آ رہا ہوں، یہ اللہ کا پیغام کیسا ہے پیغام. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ جب آپ نے دعویٰ کسی کو دینا ہے کہ آپ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احکمت آیاتہ، اس کی آیات پختہ ہیں. اب پختہ کی آیات کو کیسے ہم اس دیکھیں کہ محکم آیات پختہ آیات کا کیا مطلب ہے؟ جیسے فار ایگزامپل ایک عمارت لیں، بنی ہوتی ہے نا عمارت، ایک ہوتی ہے بڑی اسٹرانگ، بڑی ٹھوس عمارت بنی ہوتی ہے. تو ایک سکون یہ ہوتا ہے کہ اس عمارت میں رہتے ہوئے بندہ سردی گرمی سے بچے گا. کوئی طوفان آتا ہے، جیسے تیز بارش آتی ہے، آندھی آتی ہے، وہ اس سے بچا دے گی. بجائے اس کے کہ ایک ایسا گھر ہے جو تیز بارش بھی ہوتی ہے تو چھت گر جاتی ہے یا کچھ. تو ایک پکی عمارت ہوتی ہے نا، پکی عمارت کے اندر انسان ہر طرح کی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، اور ہر طرح کی یہ باہر کی مصیبتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ان سے بچ جاتا ہے. تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ ایسا، اس کی آیات پختہ ہیں جو انسان کو اس طرح کی پرابلم سے بچا لیتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ سکون، اس کو وہ اطمینان، اس کو وہ راہ دکھا دیتا، مخرج اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دیتا ہے نا. اب دیکھیے نمبر 2 کیا کہ جب ہماری زندگی میں کیا چیز ہوتی ہے، ایک اگر ہم دیکھیں ایز اے مسلمان ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اقرار کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو جیسے ہی ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں، اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں، رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، وہ سارا. تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ the moment آپ اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ تمہارا رب ایک ہے، تو پھر تم نے ان ساری چیزوں کا اقرار کرنا ہے، تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، رائٹ. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس علم جب ہم لینا شروع کرتے ہیں تو 2 طرح کے، ایک تو دیکھیں ظاہری عمل. اب کیا ہے، ہم نے منہ سے تو کہہ دیا کہ ہم لا الہ الا اللہ، تو اب سیکنڈ کیا ہوگا کہ جیسے ہی ہم نے کہا تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر ہم نے نماز پڑھنی، اب عمل آ گیا، فوراً عمل آ جاتا ہے. عمل کہاں سے ہمیں ملے گا؟ وہ بھی اس قرآن سے اور سنت سے ملے گا نا ہمیں. تو جب ہم ایک یہ واحد کتاب ہے جو آپ کو، جو ظاہری ہماری عمل ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں نا. فقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کو ہمیں کیسے کرنا ہے، اس کو ہمیں کیسے نہیں کرنا، کیا حلال کیا حرام، یہ ساری چیزیں ہمیں فقہ میں ملتی ہیں. تھرڈ چیز کیا ہوتی ہے کہ اب ہمیں یہ بھی مل گیا، علم بھی حاصل ہو گیا، اب ہمارا جو دل ہے نا اس کا بھی ایک سکون ہے. اب ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کام کر رہے ہیں، کسی کو پتہ ہے کوئی عمل ملے جلے عمل کرتے ہیں، کبھی دل ایسے ہو جاتا ہے کہ پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ظاہری طور پہ ہم چیزیں کر رہے ہیں لیکن اندر سے ابھی تک ہم مطمئن نہیں ہو رہے. یہ واحد کتاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دل کا بھی چین عطا کرتا ہے، وہ روحانی طور پہ بھی تمہیں، کیونکہ روح جو ہے نا وہ وَنُفِخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو یہ نہیں فرمایا تھا نا کہ اللہ نے پھر اپنی طرف سے ان کے اندر روح پھونکی تھی. تو ہم سب کے اندر وہی روح کا ہی حصہ ہے. تو سکون جو روح کو ملتا ہے نا وہ صرف کائنات کے رب کے ساتھ جا کے ملتا ہے. تو اس ایک کتاب میں مکمل ہدایت ہے، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. تو کوئی دنیا کی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس میں آپ کو آپ کوئی بھی کتاب لے لیں، آپ دیکھیں جو اس میں کہ ہائی بڑی اچھی کتاب تھی، اتنی نصیحتیں تھی، لیکن آپ کو زندگی کے ہر پہلو پہ اس میں سبق نہیں ملے گا. یہ واحد کتاب ہے جو آپ کو ہر لیول پہ آ کے آپ کو وہ گائیڈنس مل جاتی ہے کہ اچھا یہ نہیں تو ایسے کرنا ہے، یہ نہیں تو ایسے کرنا ہے. اور روحانی طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی آپ کو ساری گائیڈنس ملتی ہے. تو اب اوکے مت جو ہے نا اس کو اپنے اچھے سے یاد کر لینا کہ یہ کون سی کتاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں آیات جو ہے وہ پختہ کی گئی ہے، اور پھر پختہ کرنے کے بعد اس رب نے کیا ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ اللہ اوپر، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر بیان کر دیا. جس میں اکثر یہ کہتی ہوں نا کہ کدھر چھپی چیزیں ہیں، ہمیں کیوں ایسے دھوکے میں شیطان نے ڈال دیا کہ نہیں سمجھ آنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں جو احکامات ہیں نا وہ محکم ہے
اور ان احکامات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فصلت کھول کھول کر. آپ دیکھیں ایک ہی قصہ ہم آدم علیہ السلام کا قصہ پہلے پارے سے پڑھ رہے ہیں, ہم بنی اسرائیل کا قصہ دیکھیں, ابھی ہم 11ویں پارے پہ آ جائیں گے انشاءاللہ آج, تو 12ویں پارے پہ آ جائیں گے, تو وہی آیات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہمیں بتاتے ہیں, ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ اس کے اندر سبق ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ واقعہ جب ہوا تھا تو اس میں یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے, یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے. تو فصلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کے من لدن کس کی طرح سے, حکیم من خبیر, جو حکمت والا, جو بڑی حکمت والا, کبیر, اور اس کو پتہ بھی ہے, وہ باخبر بھی ہے. اب دیکھیں سب سے بڑی بات تھا شرک, اسی پر تو کرتے ہیں لوگ. سب سے پہلے دیکھیں جو شرک کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, سب سے پہلا جو وہ ووٹ لگتی ہے نا, وہ اس بات پہ لگتی ہے کہ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ بابا جی جو ہیں یا یہ پیر صاحب ہیں یا جو بھی بندہ ہے, یہ جب میں اس کے پاس گئی تھی اس کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کچھ بھی, تو اس کو سارا پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا, اس نے مجھے پوچھا تیرے اتنے بچے ہیں, اس نے مجھے پوچھا تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا. وہی ہمارے یقین کے اوپر اٹھا کر کے وہ لگ جاتی ہے دوسری طرف کی مہر کہ چلو جی اب کام معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا, تو اب یہی زبان جو میری مدد کرے گا آگے میری اچھائی اور برائی کے لیے. تو شرک ہو گیا نا. اب آج کی سبق میں آپ دیکھیں یہ آیات جو ہے نا, ایک ایک آیت ایسے ہے کہ پورے کا پورا دین ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قیمت آیات کی جتنا کھولتے جاؤ دینا آیات کو اتنی آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ او مائی گاڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حکمت حکیم ہے. دیکھیں جو ڈاکٹر ہے نا, اگر جو سب بہترین ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے مریض کو کیا دوائی دینی ہے, اس نے کیسے ٹھیک ہونا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیات ایسی کہ انڈیویجولی ہم میں سے ہر کوئی یہ ضرور ایکسپیرینس ہوا ہوگا, دا مومنٹ ہم نے قرآن کھولتے ہیں نا تو جو پریشانی تھی, جو کوشچن پوچھتے ہیں وہ آگے سامنے آ جاتا ہوتا ہے نا. اور بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں, میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ہوتا بھی ہے کہ جیسے شروع میں بھی جب میں نے کہا یہ تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کا میں سوال کیسے پوچھوں, تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انڈیویجولی علاج کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام ہے تو اس طرح سے کر لو, اس طرح سے. وہ حکیم ہے اور پھر وہ خبیر بھی ہے, وہ باخبر ہے تمہارے سے کہ تم کیا کر رہے ہو, تمہیں کیا پریشانی ہے, تمہیں کیا خوشی ہے, تم کیا چاہتے ہو, تم سوال کیا کرو, خبیر ہے. دیکھیں جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا نا کہ میرا رب جو ہے وہ میرا حکیم بھی ہے اور وہ میرا خبیر بھی ہے, یہ دو چیزیں اگر ہمارے اندر پختہ ہو جائیں گی نا تو بہت سی چیزیں ہمیں سکون دے دیں گی کہ وہ نہیں جانتا. الا یعلم من خلق, اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کیا جس نے تمہیں پیدا کیا وہ یوں نہیں کیا جا دے گا کہ تم کیا چاہتے ہو, تم کیا کر رہے ہو, تم کیسے رہتے ہو. آگے آگے آیات آئیں گی, بڑی پیاری آیات ہے سورہ کی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا تھا. مقصد کیا تھا, اللہ کے نہ تعبدو, تم عبادت کرو اللہ مگر صرف اللہ کی. مقصد ہے اس قرآن پاک کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بار بار ادھر کے قصے, وہ کہانیاں, وہ بات ساری سمجھا کے مقصد کیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اب میرے اور آپ نے تو الحمدللہ قرآن کھل گیا, کافی چیزوں کی سمجھ آ گئی, تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہاں شرک نہیں کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہا. اب وہ لوگ جن کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا, اب وہ کوئی اتنے زیادہ اس پہ بلیو بھی نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کو یہ بلیو ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, لیکن ان کو کوشچن جو کرتے ہیں نا, یوزلی بچے آپ دیکھیں جب ان کی مطلب ابھی نئے نئے سمجھنا شروع ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کوشچن کئی دفعہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کریں. تو یوزلی ماں کو سمجھ نہیں آتی نا تو غصہ سا آ جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے, کہ اتنی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ہم اس سے آگے سوچنا ہی نہیں چاہتے ہے نا. تو پھر بچوں کو بھی نہیں تسلی دیتے. پھر بچوں کو اگر میں تسلی نہیں فار ایگزامپل دوں نا تو بچہ وہ کوشچن کسی اور سے جا کے پوچھے گا, اور اگر اس نے اپنی دوست سے پوچھ لیا اور اس نے اس کا کوئی اور مطلب بتا دیا تو پھر تو چھٹی ہوگی, پھر آپ کروڑ دفعہ اس کو دوسرے اینگل سے سمجھاؤ, وہ بچہ کوئی واپس نہیں آتا. تو اس لیے ہمیں یہ چیزوں کو اچھی سے سمجھ ہونی چاہیے کہ میرا رب کیوں یہ کہتا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, میرے سوا کسی کے آگے نہ جھکو. یہ میرے لیے کہتے ہیں کیونکہ دیکھیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراز سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ سمجھ اس بات کو اچھے سے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی اور کے سامنے نہ جھکے. مینز ایک ہم لٹرلی مطلب لیتے ہیں نا کہ اچھا وہ جو سجدہ کرتے آف کورس ہوگا گناہ ہے, وہ نہیں کر سکتے, وہ سجدہ اپنی جگہ پہ ہے. اس ایک پوائنٹ کو آج آپ نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں جب ہماری ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل آج بچہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے کہ فلاں بابا جی کے پاس چلے جاؤ,
تو وہ کریں گے اور وہاں پہ جا کے آپ ان کو اس طرح سے ان کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور اس طرح سے جو کرانا چاہیں گی آپ اس طرح سے کر کے آپ اس جو اسلام میں جس کا اجازت نہیں ہے آپ اس طرح کے کام کر رہی ہوتی ہیں جا کے کہ نہیں جی یہی کریں گے. آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بابا جی جو ہے نا یہی مجھے اولاد دے سکتے ہیں. اب سوچے کہ اس انسان، اب یہ ایک بابا جی کی کہانی، اب دوسری طرف ذرا تھوڑا اوپر لیول پہ آ جائے. آپ کو جاب کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پڑھ بھی لیا ہے، جاب نہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے نا میرے محلے کا وہ ایسا ہے جو میری شاید ہیلپ کر سکتا ہے. اس کے پاس آپ جاتے ہیں مدد لینے کے لیے، آپ کہتے ہیں جی میری سفارش کر دیں، آپ اس طرح سے ہوگا. وہ بندہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں دیکھوں گا اس طرح سے. آپ پھر اس کے ساتھ منتیں کرتے ہیں، آپ کر لیں، آپ ایسے والی. آپ سوچیں کہ اس طرح سے کرنے کے بعد آپ اس کے سامنے کبھی اس عزت سے کھڑے ہو سکیں گے؟ کیونکہ وہ ایک ڈفرنس آ جاتا ہے نا کہ اس کو میں نے اپنی ضرورت کے وقت پکارا تھا اور ضرورت بھی کے لیے بھی اتنا گڑ گڑایا تھا کہ وہ اس کے سامنے پھر ایسے نہیں آ سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو برابر پیدا کیا ہے نا. ہمارا لیول کیا ہے ایک دوسرے کے لیے؟ وہ تو ہم نے دنیا میں وہ لیول بنا دیا نا، امیر ہے تو وہ اس کے ساتھ وہ عزت سے بات کرو، تو غریب ہے تو بیچارہ چلو جی تم یہ کر لو. ہمارا جو لیول ہے، مسلمان کا جو لیول ہے، آپ نماز میں دیکھیں جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں، دیٹ از دا ایکچولی میسج. وہ تقویٰ کے لیول پہ کہ جس کا تقویٰ زیادہ ہے وہ اونچا ہے، جس کا تقویٰ کم ہے وہ نیچا ہے، جو گناہ گار ہے وہ نیچے ہے، جو ایمان والا ہے وہ اوپر ہے. دیٹ از اے لیول. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی نا اس بات کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو سمجھاتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ، کسی کے آگے جھکو نہیں. دیکھیں مدد مانگنا بری بات نہیں ہے. ہم جتنے لوگ ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ دنیا بنائی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں، دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، مدد کے لیے بھی کہتے ہیں. لیکن آپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ کہ جب آپ کسی کے سامنے جھکی جاتے ہو کہ اگر اس نے نہ کیا تو بس میری تو اگلی سانس بھی نہیں نکلنی، تو میں تو شاید بھوکا ہی مر جوں گا، تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو میری بیوی کا کیا ہوگا، تو میرا یہ کیا بنے گا. ہر چیز میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں تو the reason is کہ میرا بندہ کسی کے آگے جھکے نہ، میرا بندہ کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو، میرا بندہ اپنے دوسری طرح اپنی ہی طرح کے بندے کے سامنے یہ غلط فہمی اس کو ہو جائے شاید یہ میرا کام کر سکتا ہے، جبکہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے. بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو، دن میں 100 دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ تاکہ تمہیں راسخ ہو جائے. جو ہم تصویر پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، وہ اس لیے نہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ تم اپنے آپ کو یاد کرواؤ کہ مت کسی کے آگے اتنے ذلیل ہونا. اللہ ہے تمہاری سننے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مدبر ہے، وہ تم کو عطا کرے گا. جھکنا صرف اس کے سامنے ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے گا کہ اسی طرح سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنی وسعت کے مطابق انشاءاللہ. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا تھا کہ آپ اب جا کے کیا کہیں ان کو کہ اننی، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہو اس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ بے شک میں اللہ کی طرف سے، نذیر و بشیر، نذیر و بشیر، کہ میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. اب یہاں پہ ذرا آپ نذیر کو بھی نہ انڈر لائن کریں، گول دارہ بنا دے اس کے، کیونکہ اکثر لوگ آپ کو، اب کیونکہ آپ داعیے دین ہیں الحمدللہ، تو اکثر لوگ آپ کو پتہ ہے کیا کہیں گے، سارا وہ ڈراتی رہتی ہے اور تو اس کو کوئی کام نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ رسول بنا کے بھیجا تاکہ آپ ان کو آگاہ کریں، ان کو ڈرائیں اور ان کو خوشخبریاں دیں. اب دیکھیے ڈرانا، اب اس کو آج اچھے سے نذیر کو بھی سمجھ لیں. کیا شیر کو دیکھ کے آپ اس پہ یہ لفظ لگا سکتے ہیں کہ شیر جو ہے نا اس کو دیکھ کے مجھے تو نذیر والا وہ والا ڈر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہوا؟ نہیں کہہ سکتے نا. یہ پتہ ہے کون سا ڈر ہوتا ہے؟ جو ایک ماں اپنے بچے سے جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو محبت سے آگے بڑھ کے اس کو کہتی ہے بیٹا نہ کریے. اب دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے سردیاں ہیں، آج کل آگ جلائی ہوئی ہے اور بچہ چھوٹا ہے، کال کرتے کرتے وہ آگ کے پاس جاتا ہے، آپ کھینچ کے اس کو پیچھے لاتے ہو کہ مت ہاتھ نہ کہ اس کا جل جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہو بچہ پھر ادھر جا رہا ہے، پھر کھینچ کے واپس لاتے ہو، پھر اس کو ڈانٹتے ہو باقاعدہ کہ بیٹا نہیں کرو، ڈونٹ ڈو دس، اوکے. تو پھر آپ دیکھتے ہو کہ پھر وہ جا رہا ہے، تو کئی دفعہ آپ ماں کو ہوتا ہے کہ غصے سے تھپڑ مارتی کہ کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، ڈونٹ ٹچ دس، آپ ہرٹ ہو گئے اس سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی نذیر والی بات کرتے ہیں کہ انسان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت سے کیسے محبت کرتے تھے، ناٹ اونلی امت سے، تمام انسانیت سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی غم تھا کہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں سمجھ رہے ہیں. تو جب ان کو یہ بات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈراؤ اس بات سے کہ آخرت میں ان کے ساتھ جو اگر نہیں مانتے، اگر وہ غلط کام کریں گے،
کیونکہ لا الہ الا اللہ پہ بلیو نہ کرنا، وہ اس طرح سے عمل نہ کرنا ظلم ہے، اور ظلم شرک ہے. آگے جا کے اس کو اب جتنا ہو کتنا، جیسے پیاز ہے فار ایگزامپل، ایک پتھر کھولو ایک کھولو ایک کھولو، واللہ اللہ الہ الا اللہ کے بھی ایسے پتھر کھلتے جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ان کو ڈراؤ اس بات سے کہ یہ غلط کام نہ کرے، یہ ظلم نہ کرے، کیونکہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا بھی شرک میں آ جاتا ہے، اور یہ ان کو آخر میں اس کی سزا ملے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں تمہیں پیدا کیا نا کہ تم دوزخ میں جاؤ، اللہ نہ کرے، یا تمہیں اس کی سزا ملے. اور خوشخبریاں دو ان لوگوں کو جو نیک کام کرے. اب دیکھیے آپ کے 2 بچے ہیں، اب یہ سوچیں کہ آپ کس کو نذیر کے والی چیز کہو گے، کس کو آپ ڈراؤ گے، آگاہ کرو گے، ڈانٹو گے، کس کو آپ پیار سے بتاؤ گے. آپ کو سب پتہ ہے نا. بالکل وہی فارمولا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو بچہ بات نہیں مان گا اس کو آپ ڈانٹ کے بھی سمجھائیں گے، پیار سے بھی پیار سے بھی ڈانٹ نہیں ہوتا نا کہ بیٹا کتنی دفعہ سمجھایا. اور جو بچہ آلریڈی کوئی غلط کام نہیں کر رہا، آپ کا اچھا بچہ، اس کو آپ تھوڑی ڈانٹو گے، آپ اس کو یہ کہیے ویری گڈ، ماشاء اللہ بیٹا آپ نے یو ڈیڈ اے گریٹ جاب، ایسے ہی کہو گے نا. یہی نذیر و بشیر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نذیر و شبیر کہہ رہی ہیں. اللہ اکبر. مجھے سے یہ بات یاد آ گئی کہ جب میرے بڑے والی بچی نا ڈیٹ ٹوینس، تو اس زمانے میں ابھی قرآن تو ایسے والا نہیں کھلا تھا زندگی میں، تو دونوں ٹوینس بھی تھے، گھر کا کام بھی، کیونکہ باہر جو لوگ رہتے ہیں نا امریکہ میں، ان کی سب بڑی ہوتی ہے، نوکر بھی وہی ہوتے ہیں، خانسانہ بھی وہی ہوتے ہیں، سارا کچھ وہی ہوتا ہے. تو جلدی عادت تھی کہ جیسے کچن میں جا کے کھانا پکا رہے ہوتے تھے، تو کچن کے سامنے لیونگ روم، یوزلی یہاں پہ گھروں کا یہ ہوتا ہے کہ کچن ہے اور اوپن لیونگ روم نظر آ رہا ہوتا ہے. پاکستان میں تو بڑی عیاشی اپنی مرضی کے گھر بنا لیتے ہیں. تو جیسے میں جلدی کھانا بنا رہی ہوتی تھی تو دونوں بچے جو ہے میرے خیال ہے 3 سال کے ہوں گے، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں ان کو، ساتھ ساتھ کھانا پکا رہی ہوں، تو کوئی ڈیکوریشن پیس ہوتا تھا نا، تو وہ اس کو کھیلتے کھیلتے ڈر لگتا تھا کوئی ٹوائے پھینک رہے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو، تو میں وہاں سے بیٹھی کہہ رہی تھی احمد عثمان ڈونٹ ڈو دس، بیٹا میں ہڈیاں توڑ دوں گی. ایک عادت تھی. اچھا مزے کی بات ہے کہ ان کو کوئی ڈر کوئی نہیں ہوتا، ہڈیاں توڑ دوں گی، وہ اتنا سنتے تھے نا کہ مت کرو ہڈیاں توڑ دوں گی. تو ایک دفعہ میرے گھر میں کوئی گیسٹ آئے، میرے ہسبینڈ جا کے وہ بھی تیار ہو رہے تھے، انہوں نے کہیں جانا تھا، تو وہ جلدی تیار ہو کے جیسے باہر آ کے، تو لیونگ روم کیونکہ سامنے ہی تھا، تو ادھر وہ کھڑے ہوئے، تو ابھی کیونکہ انتظار کر رہے تھے، فارغ تھے، تو چلتے ادھر سے ادھر چل رہے تھے، تو میں نے ایک ڈیکوریشن پیس اٹھا کے اس کو دیکھنا شروع کیا. تو جیسے میں پکڑا نا، تو میرا 1 مانا ٹوین جو ہے وہ کہتا ہے انکل ڈونٹ ٹچ دس، میری ماما کی ہڈیاں توڑ دے گیا. اللہ سو بھائی شرمندہ. پھر میں نے ان کو بتایا کہ ہم ریئلی سوری، میری وہ یہ تنگ کرتے ہوتے تھے، تو اس لیے ایسے کہتے. تو یہ نذیر والا جو چکر ہے نا، یہ آپ دیکھ لیں. میں اس لیے مجھے ایک دم سے ہنسی ہوں، تو وہ بھی چیز یاد آ گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، آمین ثم آمین. تو اب یہاں پہ آپ کو سمجھ آئی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نذیر کیوں کہتے ہیں. جب ہم کسی کو بتاتے ہیں کوئی چیز، تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اسی انتظار میں ہے کہ تمہیں سزا دیں، تم چھوٹی سی غلطی کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ میں پھینکیں گے. یہ نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ محبت سے، پیار سے ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہو کہ یہ دیکھو یہ چیز کرنے سے یہ نقصان ہوگا تو نہ کرو. اچھا جی، اب آیت نمبر 3 سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماتے بڑی پیاری آیا ہے. اور پتہ ہے یہ استغفار کے بارے میں تو میں کہتی ہوں کہ صدیاں بولتے رونا تو کم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ تم بخشش مانگو. اور اب یہ کیا کرنا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نذیر رسول اللہ کو کہ میں اب بتاؤ کہ آپ کا کام کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری دینا اور لوگوں کو آگاہ کرنا. اور آگاہ کس چیز سے کرنا ہے؟ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا، کہ تم بخشش مانگو ربکم، اپنے رب سے، ثم توبو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، ثم توبو، پھر توبہ کرو، علیہ، طرف اس کے. اللہ اکبر. کہ استغفار، اب دیکھیے ہم استغفار جب کرتے ہیں نا، یوزلی ہم پڑھتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر یہ لوگ کہتے ہیں ہاں ہم تو الحمدللہ استغفار کی تسبیح کرتے ہیں، روز پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں دن میں 70 بار، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے نا، ان سے تو کوئی ایسا گناہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم استغفار کا حق ادا کریں. اچھا استغفار جو ہوتے ہیں نا، یہ پچھلے گناہ جو ہم نے کیے ہوتے ہیں اس کا ہوتا ہے. اور توبہ کیا ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار مجھے معاف کر دے جو مجھ سے گناہ ہوئے، اور میں توبہ کرتی ہوں ان گناہوں سے تاکہ میں آگے گناہ نہ کر سکوں. تو حضرت علی نے کسی نے پوچھا ان سے، اس وقت مشرکین مکہ ان سے کوشچن پوچھتے تھے کہ اچھا یہ کہتے ہو عذاب آ جائے، عذاب آ جائے، تو ان کو بھی پوچھا کسی نے کہ کیوں نہیں پھر عذاب آتا، تم لوگ اس طرح سے اسلام میں کہتے ہو.
تو کیونکہ صورت انعام میں یہ آیا نازل ہو چکی تھی، انفال میں یہ آیا نازل ہو چکی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عذاب ان پہ نہیں آ سکتا کیونکہ ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. تو عذاب نہ آنے کی ایک مطلب ان کی امان، مطلب ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا. تو ایک وجہ کیا تھی کہ ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اینڈ سیکنڈ وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ وہ استغفار کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں مشرکین مکہ کا تو میں کہتی ہوں کہ جب ہم نہیں ہسٹری جانتے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا وہ ایسے تھے وہ طواف بھی کرتے تھے، وہ حاجیوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، چابی بھی ان کے پاس تھی خانہ کعبہ کی، وہ یہ سارے کام کر رہے ہوتے تھے اور وہ استغفار بھی کرتے تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. لیکن وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. بت کون سے انہوں نے رکھے ہوتے؟ شروع سے بت نہیں تھے. وہ ایک اس کا کیا نام تھا؟ عمر بن لوئی. عمر بن لوئی یہ پہلا وہ نیک بندہ تھا جو ان کا جیسے ہم سمجھ لیں کہ بہت بڑے امام مسجد کے یا پھر نیک جیسے ہوتے ہیں، وہ ایک لے کے آیا تھا. یہ میں نے آپ کو پوری سٹوری بتائی ہوئی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ان میں اگلی نسل آتی جاتی ہے اور وہ پھر اور اس سے زیادہ خرابیاں کرتے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کیا کہتے تھے کہ ان کو وسیلہ بلاتے تھے کہ یہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے نا. تو وہ کہتے تھے یہ اللہ سے دعا کریں گے تو ہماری دعا جلدی قبول ہو جائے گی. یہ بس چکر تھا سارے کا سارا، جس کی وجہ سے وہ اس پیغام کو نہیں لیتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک رب کی عبادت کیسے کر لیں، کیا مطلب ان کو سب کو چھوڑ دے. تو حضرت علی نے ایک فرمایا تھا کہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 طرح کے ایمان تھے. ان میں سے ایک ایمان اٹھ گیا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی، اور دوسرا ایمان جو استغفار ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو کیونکہ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے تم پہ عذاب نہیں آئے گا. اب یہ تو کون کی بات ہے؟ اب دیکھیں ہم انڈیویجولی دیکھیں میری زندگی پہ، جب تک میں استغفار کرتی رہوں گی نا میرے اوپر اللہ کی مشکلیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہیں آئیں گی. بیسیکلی یہی سمجھ آتا ہوں نا بات کی. تو اب استغفار کو آپ ذرا سمجھیں کہ دیکھیے میں آپ کو آپ کے سامنے 2 واقعات رکھتی ہوں، آپ کو اس سے بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ ایکچولی استغفار کیا ہے. ایک تو آپ نے وہ سنا ہوگا کہ توبۃ النصوح، یہ اکثر ہم بھی لفظ سنتے ہیں جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں کہ توبۃ النصوح کی کیا ہے. تو یہ اصل میں واقعہ ایک آتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا نام نصوح تھا. اب یہاں پہ آپ نے اس پوری کہانی سے نا سبق لے رہے ہیں کہ توبہ کرنے کا، استغفار کا مقصد کیا ہے اور ہمیں استغفار کیسے کرنی چاہیے اور توبہ کیسے کرنی چاہیے، یہ مقصد ہے. اچھا یہ نسخو جو آدمی تھا نا، اس کی شکل عورتوں سے ملتی تھی، جیسے بعض آدمی ہوتے ہیں نا فیمینن سے ہوتے ہیں، اور اس کی داڑھی وغیرہ جیسے بال نہیں تھے. تو اس نے، اور آواز بھی اس کی باریک تھی، تو اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس نے کیا کیا کہ عورتوں کو نہلانے کا کام کرنا شروع کر دیا. بنی اسرائیل کی بات بتا رہی ہوں. اچھا وہ کرتے کرتے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آدمی ہے، وہ تو عورت بن کے کر رہا تھا اور وہ غلط طرح سے اپنے آپ کو تسکین دے رہا تھا. وہاں سے پھر اس نے ایک حمام میں مساج کرنے والی عورت کا کام شروع کر دیا اور وہ اس طرح سے اپنے آپ کو غلط طریقے سے اپنے آپ کو تسکین دے رہا تھا. اچھا کئی دفعہ اس کو یہ لگتا تھا کہ وہ غلط کام ہے، وہ توبہ بھی کر لیتا تھا کہ یہ غلط کام ہے، لیکن پھر اپنی جو کیا کہتے ہیں نفس کی خرابی کی وجہ سے نا اس کو پھر وہ اس میں ملوث ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ سے وہ ویسے کام کرنا شروع کر دیتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے اس حمام میں ایک بادشاہ کی جو بیٹی ہے وہ آئی، تو مساج والی عورت ان کو مساج کر رہی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اٹھی آواز سے تو اس نے ایک دم سے یہ کہنا شروع کیا کہ میرا ایک پرل تھا جو بہت قیمتی تھا، وہ میرا پرل کہیں گم ہو گیا، اب ہر جگہ پرل ڈھونڈ رہے نہیں مل رہا. تو جو شہزادی تھی اس کے ساتھ جو اس کی خادمائیں آئی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ سب کی تلاشی لو جو یہاں پہ تھے تو پرل مل جائے گا. اور سب کی تلاشی شروع ہوئی. یہ مسعود جو تھا اس کو ایک دم سے یہ ڈر لگا کہ یہ تو اگر میری تلاشی لی تو میری تو حیثیت کھل جائے گی، تو پھر میرا کیا بنے گا. یہ ڈر کے مارے چھپ گیا کہیں پہ. اب وہ ساری ڈھونڈ رہے اس کو کہ نصوح کدھر ہے، نصوح کدھر ہے. تو اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جیسے وہ اس کے پاس گئے، اب یہاں پہ دیکھیے وہ نصوح جہاں پہ چھپا وہاں پہ جا کے اس نے اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا پروردگار، وہ جو بھی اس کی زبان میں اس نے کہا یا اللہ یا جو بھی کہتا ہوگا کہ مجھے معاف کر دے، میرے ایک دفعہ میری اس غلطی کو معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں کبھی بھی یہ کام واپس نہیں کروں گا اور میں اپنی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دوں گا. اے اللہ مجھے آج ایک دفعہ معاف کر دے، ایک دفعہ. پتہ نہیں میں کہتی ہوں کیا دعا کس دل سے اس نے مانگی ہوگی. کہتے جیسی نا وہ عورتیں پاس اس کے جاتی ہیں اس کی تلاشی لینے کے لیے، تو اچانک پیچھے سے آواز آتی ہے کہ پرل مل گیا ہے. اب جس کی بھی تلاشی نہیں لی گئی ہے تو وہاں پہ اب روک دو، مطلب پرل مل گیا. اب اس نے اپنی کانوں سے سن بھی لیا تھا، دیکھا بھی تھا، ایک بہت بڑا معجزہ تھا اس کے لیے. تو اس نے پھر کیا کیا، جیسے وہ واپس آتا ہے تو آ کے اس نے کیونکہ توبہ کی تھی
اب وہ اپنی توبہ پہ جم گیا، اس نے کہا کہ اب میں نے غلط کام نہیں کرنا۔ آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھیے گا کہ غلط کام بھی کوئی چھوٹا غلط کام نہیں تھا، کتنا بڑا غلط کام تھا جس میں اس نے 2 دفعہ پہلے بیچ میں توبہ بھی کی ہوئی تھی، پھر واپس پلٹا ہوا تھا۔